وبركاته. حامد ومصلي أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. رواه الترمذي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. معزز و محترم سامعین اکرام، آداب مسجد سے متعلق باتیں چل رہی تھیں. مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم مسجد میں تجارت اور خرید و فروخت کی بات نہ کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا. سورہ جمعہ کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان فرمایا ہے کہ جب نماز جمعہ کے لیے آواز دی جائے، نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، سبقت کرو، اور جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے فانتشروا فی الارض، تو زمین میں منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. ان آیتوں سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جب اذان ہو گئی تو ہمارا دل مکمل طور سے اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. ہم جب مسجد میں آئیں تو یکسو ہو کر آئیں کہ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم اللہ کی بندگی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی دوسرا مقصد نہ ہو. اور اس کے لیے اگر موبائل وغیرہ ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اس کے ذریعے ہم فتنے میں پڑ رہے ہیں اور ہمارا گھر مسجد سے بالکل قریب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ موبائل کی بھی قربانی دیں، گھر میں اس کو چھوڑ دیں، مسجد میں اس کو لے کر کے نہ آئیں. ورنہ آدمی موبائل کے فتنے میں رہتا ہے اور فون آتا رہتا ہے اور اس کا ذہن بھی بدلتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی اذان کے بعد بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں. اذان ہونے کے بعد بھی کوئی ارجنٹ فون آ گیا کاروبار کے سلسلے میں یا کسی اہم سلسلے میں، تو پھر ان کی جماعت چلی جاتی ہے، وہ مسجد سے باہر نکل گئے، پھر ان کی نماز بھی چلی گئی. تو یکسو ہو کر کے مسجد میں آنا چاہیے اللہ کی عبادت کے لیے. اور جب عبادت مکمل ہو جائے تو مسجد سے باہر جا کر کے ہم تجارت کریں، کاروبار کریں. اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم بھی دی ہے کہ جب نماز جمعہ ادا کر لی جائے تو فانتشروا فی الارض، زمین میں منتشر ہو جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب آئیے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں. راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم کسی کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے لیے کہو لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہاری تجارت کو کامیاب نہ کرے، تمہاری تجارت میں کوئی فائدہ اور نفع نہ ہو. یہ تعلیم دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. گویا کہ بد دعا ہے. کوئی آدمی مسجد میں کاروبار کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں کہ تمہاری تجارت فیل ہو جائے، تمہاری تجارت میں نفع نہ ہو، ظاہر سی بات ایک بد دعا ہے. اور کس نے تعلیم دی ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے بات سمجھی جا سکتی ہے کہ مسجد میں کاروبار یا تجارت یا خرید و فروخت کی بات کرنا کس قدر ناپسندیدہ ہے اسلام کے اندر، اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنا ناپسند کرتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے منع کیا. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کے اندر کوئی خرید و فروخت کرے تو کوئی آدمی یہاں پہ تو دکان نہیں رکھے گا، یہاں پہ سامان لا کر کے نہیں رکھے گا، یہاں پہ سامان لا کر کے وہ تجارت شروع کر دے، کیونکہ وہاں کے مسلح اس کو نہیں چھوڑیں گے کہ مسجد میں کاروبار کرنا شروع کر دیا. یہاں آ کر کے وہ تجارت کے بارے میں کسٹمر بنا رہا ہے، خرید و فروخت کے لیے حساب و کتاب کر رہا ہے، یا لکھا پڑھی کر رہا ہے، یا موبائل میں پورا اس کا سسٹم بنا ہوا ہے اور مسجد میں آ کر سب کچھ کر رہا ہے، پورا کاروبار کا کام مسجد میں آ کر وہ موبائل کے ذریعہ کر رہا ہے، تو بھی اس کے اندر آتا ہے. ہماری نیت جیسی ہوتی ہے ویسا ہمارا انجام ہمارے سامنے آئے گا. تو موبائل کے اندر بھی اگر ہم تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اس کے حساب و کتاب کو لکھ رہے ہیں، مسجد کو ہم اس کا اڈا بنائے ہوئے ہیں، تو یہ بھی اس کے اندر ہمیں شامل ہے. ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی کسی کو مسجد میں بیٹھے ہوئے تجارت یا کاروبار کی بات کرتے ہوئے یا خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھے تو کہے لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہاری تجارت کو کامیاب نہ کرے، تمہاری تجارت میں کوئی فائدہ نہ ہو. ایک آدمی ہے دن بھر اپنی دکان میں سامان بیچتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا،
عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد میں پورا حساب کر رہا ہے، دن بھر جو کمایا ہے، جو اس کا فائدہ ہوا ہے، جو اس کا نقصان ہوا ہے، پورا حساب مسجد میں بیٹھ کر کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بھی مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ ہمیں یہ کام اپنے گھر میں کرنا ہے یا دکان میں کرنا ہے؟ مسجد ان چیزوں کے لیے نہیں بنائی گئی کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر کے حسد اور بغض کی بات کرو، نفرت کی بات کرو کہ فلاں اتنا کامیاب کیوں ہو گیا، اس کی دکان اتنی اچھی کیوں چلتی، اس کا کاروبار اتنا اچھا کیوں چلتا، وہ اتنا آگے کیوں بڑھ گیا۔ اس طرح کی باتوں کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کے لیے بنائی گئی، اللہ کی توحید کو عام کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسجدوں کا احترام کریں جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام کی تعلیم دی ہے، اور ہم یہاں پہ آئیں تو اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، توبہ استغفار میں، علم دین سیکھنے اور سکھانے میں مشغول ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی کریم، السلام علیکم۔